وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ترکی کے اقتصادی بحران پر، اور کس طریقے سے یہ بحران حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ کیا حالات درپیش آ رہے ہیں ترکی کو، اس پر بات کریں گے۔ ہم قریباً 3 سالوں سے ترکی کے حالات پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ترکی کے گرد گھیرا جو تنگ ہو رہا ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ ہم 3 سالوں سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز میں پیش کیے گئے تبصرے ہمیشہ درست ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ ترکی کے گرد انتہائی خطرناک اب جال بنا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس میں ترکی گھرتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ترکی کا اقتصادی بحران اپنے انتہائی عروج پر پہنچ رہا ہے، جہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک امریکی ڈالر کی قیمت قریباً 14 ترکی لیرہ کے قریب پہنچ رہی ہے۔ کچھ سالوں پہلے یہ صرف تقریباً 2 لیرہ کے برابر ہوا کرتی تھی، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کرنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، جو اقتصادی خسارہ ہے، تجارتی خسارہ ہے ترکی کا، وہ بلند شرح کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ صدر رجب طیب اردگان نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ وہ ترکی کو سود سے پاک معیشت بنانا چاہتے ہیں، جس کی سزا اب ان کو دی جا رہی ہے۔ جو عالمی اقتصادی جگادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سودی نظام سے ترکی کی گلو خلاصی نہ ہو سکے، اسی لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ترکی کو سزا دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسا کہ ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک ترکی پر روس کا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا مسیحا نہیں نکلے گا۔ اور یہاں پر یہی نظر آ رہا ہے کہ ترکی کو اقتصادی طور پر سب سے پہلے اس کا گلا دبایا جائے، پھر اس کے بعد اس پر ایک بڑے دفاعی حملے کی باری آئے گی، جہاں ملٹری ایکشن ہمیں نظر آئے گا۔ روس کی فوجیں اس وقت تیار ہو رہی ہیں یوکرین کے محاذ پر، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ روس اور نیٹو کے درمیان انتہائی حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جنگ کی نوبت بس اب آئی چلی جاتی ہے۔ یہ حالات اس وقت تو یہ بظاہر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ رجب طیب اردگان اور صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن ہمیں یہ مت بھولنا چاہیے، تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب ہٹلر اور اسٹالن کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے، اور اسٹالن کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ جب جرمنی نے روس پر حملہ کر دیا تھا، ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ جنگ چھوٹی سی جنگ ہوگی اور اس کے بعد ہٹلر چلا جائے گا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ماسکو کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے لیے جو استنبول ہے یعنی قدیم قسطنطنیہ ہے، وہ ایک ایسے ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ مکہ اور مدینہ کی ہے مسلمانوں کے نزدیک، اور وہ چاہتے ہیں کہ ادھر قبضہ کیا جائے۔ تو یہاں پر آرتھوڈکس کرسچینٹی کا معاملہ بھی ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خاص طور پر اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک مسلمان قسطنطنیہ پر فتح نہیں کریں گے اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا، اور یہی چیز کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے جو یہودیوں کی کتابوں میں بھی بات لکھی گئی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پہلی جنگ عظیم کے قریباً اختتام پر سائکس پیکو معاہدہ ہوا تھا، اور وہاں پر یہ بات بھی زار نکولس دوم کو کہی گئی تھی کہ ہم قسطنطنیہ کو آپ کے حوالے کر دیں گے، استنبول کو حوالے کر دیں گے۔ لیکن پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ روس میں ایک کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا، اور زار نکولس دوم کو اس کے خاندان سمیت گولی مار دی گئی تھی۔ یہاں پر ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی شہزادی، آپ کو تصویر میں چھوٹی شہزادی نظر آ رہی ہے جس کا نام اناستیزیا تھا، وہ ان قتل عام سے فرار ہو کر یورپ کے کسی ملک میں اس نے پناہ لی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جرمنی میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ پہنچ گئی تھی۔
کیا اس کا خاندان زندہ ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی احادیث میں، جسے کتاب الفتن میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جو امام نعیم بن حماد نے مرتب کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ نمودار ہوگا جس کے دور میں ملاحم کا مارکہ درپیش ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو تفصیلی پیش کریں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھیں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس کے بعد یہ نظر آیا کہ اس کے خلاف کمیونسٹ انقلاب برپا کیا گیا، جس میں لینن اور کارل مارکس جیسے لوگوں کی فلسفی شامل تھی، جو کہ پچھلے سے یہودی سمجھے جاتے تھے، وہ یہودی تھے، اور یہودیوں نے ہی جو ہے کمیونسٹ انقلاب کو برپا کیا، سوویت یونین کی فارمیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ بات نظر آئی کہ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور روس جو کہ اب آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قدیم بازنطینی سلطنت کا احیاء ہو سکے۔ کیا صدر ولادیمیر پوٹن کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ زار نکولس دوم کا خاندان روس کے اقتدار پر دوبارہ قابض ہو جائے گا؟ یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایک شہزادہ جس کا تعلق قدیم اس زار کے خاندان سے بتایا جاتا ہے، وہ اس وقت روس واپس آ چکا ہے۔ کیا اس کے دور میں یہ حالات پیش آئیں گے؟ اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کر کے ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے۔ ابھی فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں فتح قسطنطنیہ کے حالات کس طریقے سے پیش آئیں گے۔ آئیے اس پیاری حدیث کو، اس مبارک حدیث کو سنتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے انتہائی شاندار پیشن گوئیاں کی ہیں، اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور پھر وہ کیا حالات پیش آئیں گے جس کی وجہ سے حضرت امام مہدی نمودار ہوں گے، اور پھر دجال سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مشکات شریف کو ہم نے کھولا ہے، آپ اس والیوم 3 کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ ہم پڑھتے ہیں اس خوبصورت حدیث کو۔ حدیث نمبر 5185 پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے رومی مقام ماک یا دابق میں آئیں گے، اور ان کے مقابلے پر مدینہ کا ایک لشکر جائے گا، یعنی سیریا کے محاذ پر ایک بڑی لڑائی ہوگی، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ مدینہ کا لشکر، یہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے، جیسے کہ ہم دوسری احادیث کا تجزیہ پیش کریں، تقابلی جائزہ پیش کریں، تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ مدینہ میں اپنی حکومت قائم کر چکے ہوں گے، اور وہاں سے پھر ایک لشکر روانہ ہوگا، ان کی قیادت میں تمام مسلمان اکٹھے ہو چکے ہوں گے، سفیانی کا لشکر اس زمانے میں دھس چکا ہوگا۔ یہ حالات ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں اس وقت کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب وہ لڑنے کے لیے سب باندھیں گے تو رومی ان سے کہیں گے، ہم ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لے آئے ہیں۔ یہ بہت پاسبل ہے کہ اس وقت جو روس اور مغرب کے درمیان کشمکش نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت تک ختم ہو چکی ہو، اور مسلمان کسی ایک فریق کے ساتھ اتحاد کر کے دوسرے فریق کے لوگوں کو قید کر کے مدینہ کی طرف اور شام کی طرف ہجرت کر چکے ہوں۔ یہ بہت پاسبلٹی نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت شام کے جو اپر ایریاز ہیں وہاں پر کچھ مسلمان جمع ہو چکے ہیں ہجرت کر کے، شام جو دیگر شام کے علاقوں سے آئے ہیں، اور یہ نظر آتا ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو مسلمان کافی تعداد میں شام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں یہی لوگ اکٹھا ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑے مارکے میں حصہ لیں گے، جہاں روس اور دیگر دوسرے جو اس وقت رائٹ ونگ کے گروپس ہیں وہ اکٹھا ہو چکے ہوں گے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین ہوں گے جو یورپ سے آئے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پر یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بہت سارے لوگ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہو جائیں اور وہ بھی شام کی طرف ہجرت کر چکے ہوں، جن کا قید کرنے کی بات کی گئی ہے۔ مسلمان ان کے جواب میں کہیں گے، خدا کی قسم ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ان مسلمان بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں نہیں بھیجیں گے۔ یعنی اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کنورٹ ہو چکے ہوں گے یا نیولی کنورٹس ہوں گے جو اس وقت موجود ہوں گے وہاں پر، اور مطالبہ ہو رہا ہوگا رومیوں کی طرف سے، رشینز کی طرف سے اور یورپ کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں۔ ہم ان میں سے ایک تہائی مسلمان رومیوں کے سامنے سے بھاگ جائیں گے، خدا ان بھاگنے والے مسلمانوں کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی لوگ، بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ
بھاگ جائیں گے وہاں سے، وہ بھگوڑے ہوں گے، وہ لڑنے سے گریز کریں گے، کیونکہ یہ لڑائی اتنی خطرناک ہوگی جس میں صاف نظر آ رہا ہوگا کہ مسلمان شکست کھا سکتے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فتح دیں گے، اور 1/3 مسلمان شہید ہوں گے اور خدا کے نزدیک یہ بہترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مسلمان رومیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہوں گے اور اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا دیا ہوگا، شیطان ان کے درمیان یہ اعلان کرے گا کہ تمہاری عدم موجودگی میں مسیح دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ خوبصورت حدیث میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ناردرن سیریا کی اور صدرن ٹرکی کی، یہاں پر بڑے پیمانے پر زیتون کے درخت لگائے گئے ہیں پچھلے کئی صدیوں میں، پچھلے کئی 100 سالوں میں، اور اس وقت یہ علاقہ زیتون کی کاشت کے حوالے سے بہت ہی بہترین علاقہ دنیا بھر میں تصور کیا جاتا ہے۔ ٹرکش اولیو ہو یا ناردرن سیریا کا علاقہ ہو، یہ اولیو کے لحاظ سے بہترین زیتون یہاں سے کاشت ہو کر پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے۔ شیطان ان کے درمیان یہ اعلان کر دے گا کہ تمہاری موجودگی میں مسیح دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ یہاں جس طریقے سے ہمیں اس وقت دجالی میڈیا کا ذکر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، جس طریقے سے دجالی میڈیا پوری اس دنیا کے سامنے اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اسی وقت یہ کہہ رہا ہوگا کہ مسیحا تمہارا نمودار ہو چکا ہے، گو کہ مسیحا کے نمودار ہونے میں، دجال کے جو کہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا، اس کے نمودار ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال وہ بعد میں نکل آئے گا، جیسے کہ حدیث میں بیان بھی ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمان قسطنطنیہ سے نکل کھڑے ہوں گے، اور یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ جب قسطنطنیہ سے نکل کر مسلمان شام میں پہنچیں گے تو دجال خروج کرے گا، یعنی بعد میں جب وہ شام تک پہنچیں گے، دوبارہ واپس ہوں گے اپنے گھروں میں، شام میں پہنچیں گے تو دجال خروج کر چکا ہوگا، اور وہ آئے گا، جیسے کہ بعد میں حدیث میں ملتا بھی ہے کہ وہ پہلے مدینہ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں ناکامی ہوگی، پھر وہ شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ مسلمان اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے اور اپنی صفوں کو درست کرتے ہوں گے کہ نماز کا وقت آ جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی نماز پڑھا رہے ہوں گے مسلمانوں کو، اور وہی یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ نماز پڑھائیں، گو کہ مختلف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ امامت کریں گے، یا پھر وہ کہیں گے امام مہدی کو کہ آپ ہی امامت کرائیں اور ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ واللہ عالم بثواب، جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوں گے تبھی مسلمانوں کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے، اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب حضرت عیسیٰ کو خدا کا دشمن دجال دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو تھوڑی اور دیر چھوڑ دیں اور قتل نہ کریں تو وہ سارا کھل جائے اور خود مر جائے، لیکن خداوند تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے، یعنی جس نیزے سے اس کو قتل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حالات کے لیے تیاری کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔